بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجیم چین آپریشن کا تسلسل جاری ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی جاری ہے۔ دو اہم چیزوں کے اوپر آج میں آپ سے بات کروں گا۔ ایک یہ کہ آپ سنتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بحالی، تجارت کی بحالی، ٹریڈ ہونا چاہیے، ایک یہ بہت اہم ایشو ہے۔ اور دوسرا کہ پاکستان اور اسرائیل کے وفد کی قطر میں کیا ملاقات ہوئی ہے اور 9 گھنٹے جہاز کھڑے رہے، اس کی بھی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، بڑی باتیں آ رہی ہے، لیکن امپورٹڈ حکومت کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ لہٰذا انہی چیزوں کے اوپر آپ سے آج بات کرنی ہے۔ پہلی چیز آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی رجیم چین آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب کی منتخب حکومت پاکستان کی منتخب حکومت کو ایک سازش کے نتیجے میں جب اعلی کار اور سہولت کار میسر آئے اور یہاں پہ منڈیاں لگائی گئی، تو پھر اس کے بعد جب ان کی کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بحالی یا تجارتی تعلقات کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کی بحالی کا ذکر چھیڑا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ختم ہو گئے تھے اور پاکستان نے مطالبہ کیا کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کشمیر کے اوپر جو مودی نئے دور کے ہٹلر جو ہندوتوا کی سوچ والی دہشت گرد تنظیم RSS ہے، جب تک وہ اپنے یک طرفہ اقدامات واپس نہیں لیتے تب تک انڈیا سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ فیصلہ کیا گیا تھا پاکستان کا۔ لیکن جب یہاں پہ کابینہ میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دوران RSS کا جو BJP ہے ان کے ایک رہنما نے گستاخی کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور اس وقت یہ ڈسکشن یہاں پہ ہو رہی تھی کہ انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کیے جائیں۔ اب جیسی سیلاب پاکستان میں آیا ہوا ہے تو حکومت تو لوگوں کی امداد کرنے کی بجائے، عوام کو ریلیف دینے کی بجائے انسانیت کی تذلیل کر رہی ہے۔ کس طرح کہ 3-4 تھیلے ہیلی کاپٹر میں رکھ کے وہ ہیلی سے پھینکتے ہیں، وہاں پہ لوگ کیچڑوں میں ہیں، بری حال میں ہیں، لیکن ان کو پوچھنے کی بجائے آپ انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے 3-4 تیلے یہاں سے پھینک دیتے ہیں، اس میں کچھ بچتا بھی نہیں ہے۔ کہیں پہ تو لوگوں کی فصلیں بھی تباہ ہو گئی۔ دیر کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ کس طرح ظلم کیا گیا۔ تو یہ چیز کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عالمی وبا آئی تھی کرونا تو NCOC ایک ادارہ قائم کیا گیا اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام صوبوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، کیونکہ صوبوں کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی، اور صوبوں کو ٹرین بھی کیا گیا، ایکویٹ بھی کیا گیا، ان کو SOPs بھی جاری کیے گئے اور ان کو گائیڈنس بھی ملی، اور اسی طرح دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ جو 100 سالہ تاریخ میں ایک بڑا کرائسس آتا ہے، ایک جو پچھلے 100 سال کی تاریخ میں دنیا کا سب سے بڑا بحران جو تھا وہ عالمی وبا جو کرونا کی شکل میں آئی وہ تھی، لیکن پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں آیا جنہوں نے بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کیا۔ لیکن ابھی سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی بجائے، سیلاب زدگان کا حال پہ تھوڑا سا رحم کرنے کی بجائے، ان کو ریسکیو، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا پلان دینے کی بجائے یہ کیا کرنے ہیں کہ سیلاب کو بہانہ بنا کے ٹماٹر کا ذکر چھیڑ کے کہ ٹماٹر انڈیا سے سستا ملے گا، لہٰذا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونا چاہیے۔ تو پوری پاکستانی قوم سوال کر رہی ہے کہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے، امریکہ کے یہاں پہ اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے، جب افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہوا یا ان کو شکست ہوئی، وہ یہاں سے چلا گیا، تو اس خطے میں اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے قوم پہلے سوال اٹھا چکی ہے کہ کیا آپ نے امریکہ کو ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دی یا دی جا رہی ہے؟ کیا امریکہ کو یہاں پہ اڈے دیے یا دیے جا رہے ہیں؟ یہ سوال تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ 2 سوال اور جنم لیتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ جب عمران خان نے فلسطین کا مقدمہ لڑا، کشمیر کے وہ سفیر بنے، انڈیا کا اصل چہرہ بے نقاب کیا، اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا میں قرارداد منظور کروائی، 15 مارچ عالمی دن منایا جائے گا اسلاموفوبیا کے خلاف، اور اسی طرح اقوام متحدہ کے ایوان میں کھڑے ہو کے جو اسلام اور پاکستان کو، مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا تھا، اس بیانیے کو اور ان کے پورے پروپیگنڈے کو عمران خان نے تہس نہس کر دیا۔ جب امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے اور عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، جب یورپین یونین سے عمران خان نے جرأت سوال کیا اور ان کو بتایا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں، جب عمران خان نے 22 کروڑ عوام کے مفاد کے لیے
رشیا جانے کا فیصلہ کیا اور سستا تیل وہاں سے لانے کا فیصلہ کیا، تو پھر اس کے بعد جس طرح ریجیم چین آپریشن ہوا کہ پاکستان آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان تو دنیا میں اب اسلام کا ترجمان بن گیا ہے، پاکستان نے تو دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، پاکستان نے تو دنیا میں انڈیا کا اصل چہرہ ایکسپوز کرا دیا، عمران خان نے تو فلسطین کا مقدمہ بھی لڑا، تو اس کے بعد یہ تمام سازشیں شروع گئی اور امریکہ نے اپنے غلاموں کو، چور اور ڈاکوؤں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا، ان لوگوں کے اوپر مسلط کیا جنہوں نے ہمیشہ ڈرون حملوں کی اجازت دی۔ 400 ڈرون حملے نواز شریف، شہباز شریف اور مشرف کے ٹائم پہ ہوئے، عمران خان کے ٹائم پہ ایئر ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ زرداری، نواز شریف، فضل الرحمان، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ آپ اگر ڈپلومیٹک کیبلز پڑھی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح وار آن ٹیرر پہ پاکستانی قوم سے جھوٹ بولا گیا اور انہوں نے امریکہ کے مفادات کی تحفظ کے لیے کیا کیا کام کیے۔ اور اس طرح جب ہم اس لابی کی دنیا میں بات کرتے ہیں تو اس میں اسرائیل، انڈیا اور امریکہ، ان کے مفادات ہمیشہ مشترک ہوتے ہیں اور مشترکہ طور پہ یہ سازشوں میں بھی ہمارے خطے میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اور ٹماٹر کو بہانہ بنا کے اس پہ پوری قوم کو تشویش ہے، اور قوم کو ریجیم چین آپریشن ابھی تک قوم بھولی نہیں، قوم کو یاد ہے کہ کس طرح آپ امریکہ کی غلامی کر کے بیکاری بن کے پاکستان کے مفادات، خودداری اور جو اسلام کے لیے مقدمہ لڑا جا رہا تھا، جو آزاد خارجہ پالیسی کی طرف ہم بڑھ رہے تھے، اس کا آپ نے سودا کر دیا اور آپ اب جو ریجیم چین آپریشن کی تکمیل یا دوسرے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور سوال، اسرائیل، آپ کو یاد ہوگا کہ جیسی ہی یہ امپورٹڈ حکومت قائم ہوئی تو کچھ شیرین مزاری نے سوالات اٹھائے تھے کہ کس طرح پاکستان ایک وفد اسرائیل جا چکا ہے اور اس میں پاکستان کی بھی کوئی نمائندگی ہوئی ہے، تو یہ کس کے کہنے پہ ہوئی ہے اور قوم سے یہ کیوں چھپایا گیا، اور کیا پاکستانی حکومت کا اس میں کوئی کردار ہے؟ ان سوالوں کے اس انداز سے جواب نہیں مل سکے۔ لیکن اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسرائیل اور پاکستان کے اعلیٰ سطح کے وفد کے سوالات اور سوشل میڈیا پہ یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ 9 گھنٹے جہاز کھڑا رہا وہاں پہ، اور کیا اس میں پاکستان کے امپورٹڈ وزیر اعظم اور اسرائیل کی طرف سے بھی جو ان کے سربراہان ہیں، کیا ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بار بار سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو سینئر ترین صحافی ہے وہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اس کا جواب آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے فلسطین کے حق کی بات کی ہے، ہم نے اپنے نظریے کی، جو لا الہ الا اللہ پہ پاکستان بنا تھا، اس کی ہم نے ہمیشہ بات کی ہے، ہم نے اس طرف گامزن ہونا ہے، ہم نے اس طرف جانا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیا آپ بحال کرنے جا رہے ہو؟ کیا اسرائیل کے وفد کے اور پاکستانی وفد کی کوئی ملاقات ہو چکی ہے؟ کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ حکومت کو اس کے جوابات فی الفور دینے ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ آپ کی کیا کمٹمنٹس ہوئی ہے، ایئر سپیس کے حوالے سے، امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے، اور جو ہمارا فاٹا اور ملاکنڈ ہے ان کے مستقبل کے حوالے سے۔ پھر اسرائیل کے وفد کا اور پاکستانی وفد کی کیا کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو تشویشناک تو سب سے بڑی خبر یہ ہے، ٹھیک ہے، اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بحالی۔ تو یہ سارے اب ایک تو ہمارے خودداری کے اوپر حملہ اور ہوئے، اب ہماری یہ نظریاتی اور جو سرحدیں ہے اور جو ہمارے نظریے کے اوپر اب یہ حملہ اور ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سوالات بڑے اہم ہیں، اس کے جوابات دینے چاہیے۔ ہم ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے ڈرون حملے کی تاریخ دیکھ کے ہم ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وار آن ٹیرر میں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، فضل الرحمان کے کردار کو دیکھ کے، امریکہ کی غلامی کو دیکھ کے ہم ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان کا سودا کرتے ہوئے۔ جس طرح یہ خواجہ آصف اور ان کا وزیر دفاع اور وزیر خزانہ باہر جا کے امریکہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عمران خان تو طالبان کے نظریے پہ وہ کارآمد ہے، وہ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مطلب قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ خواجہ آصف باہر جا کے کہتا ہے کہ عمران خان تو بڑا دین پسند ہے، اسلام پسند ہے، وہ تو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، مدرسوں کی بات کرتے ہیں، وہ تو اسلام کی بات کرتے ہیں، مذہبی جماعتوں کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جا کے یہ بیانات دیتے ہیں، پاکستان میں آ کے فتوے صادر فرماتے ہیں، اور ہم فضل الرحمان صاحب سے بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ ہی کی جماعت کا ایک بندہ تھا، جب نواز شریف کے پچھلے ٹائم پہ اجمل قادری تھا میرے خیال سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ایک وفد اسرائیل گیا تھا، تو اس کا بھی آپ کو جواب دینا چاہیے۔ اور یہ سوالات جو ہم اٹھا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پوچھنے چاہیے تھے
یہ بہت عام سوالات ہیں، یہ پاکستان کے مستقبل، پاکستان کی خودداری، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے نظریے اور پاکستان کی سوچ کے برعکس چیزیں ہیں اگر اس میں صداقت ہے۔ لہٰذا اس کی فلفور ایکسپلینیشن آنی چاہیے، اور ریجیم چینج آپریشن کو دیکھتے ہوئے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت میں بہت کچھ ہوا، جو جیسی عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی اور ان غلاموں اور چوروں اور ڈاکو کو مسلط کیا گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ نے صرف ان کے چوری کو معاف کرانے کے لیے، ان کے 1100 ارب کو NRO دینے کے لیے یہ کام کیا ہوگا؟ کیا امریکہ کے اپنے مفادات نہیں ہوں گے؟ امریکہ نے پہلے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا پڑتا ہے، اور یہ سوالات بہت اہم ہیں، اس کے جوابات آنے چاہیے۔ یہ میرے، آپ کے اور ہمارے ملک پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کی مستقبل کی بات ہے۔ ہم نے اپنے نظریے کے اوپر، عمران خان نے جو سٹینڈ لیا تھا لا الہ الا اللہ کے نظریے کے اوپر، جو ہم نے پاکستان بنایا تھا، اس کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، انڈیا کے جو ہندوتوا کی سوچ ہے اس کے خلاف، اور جو امریکہ کا ڈومور کی عادت ہے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے، اس کے بعد سے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت خوفناک ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے امن و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔